اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، سورہ مبارکہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ۔ آج یہ آخری سیشن ہے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ اختتام نشست تک مکمل 69 آیتوں پر ہمارا بیان بھی مکمل ہو جائے گا۔ کل بات ٹھہری تھی آیت نمبر 59 پر۔ فقط تھوڑا سا ریکیپ کر رہا ہوں کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں، وہ بندوں کہ جو ایمان لا چکے ہو، اس بات کو جان لو کہ میری زمین اس کے اندر بڑی وسعت ہے، میری ہی عبادت کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ پر تمہارے لیے تنگی پیدا ہو چکی ہے اور اس مسئلے کے حل کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، ایک تو یہ ہے کہ انسان معمولی سٹرگل کے بعد ان مسائل کو اوورکم کر لیتا ہے، ان پریشانیوں کو ایڈریس کر لیتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر انسان ظاہر ہے کہ ہجرت کرنے کے اندر جلدی نہیں کرے گا، یہ لاجیکل بھی ہے، اور دین کا حکم بھی یہی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا نہیں ہے کہ آل ایٹ ونس یہ فیصلہ کر لیا اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کر لیا، بلکہ حکم پروردگار بھی جو نازل ہوا ہے تو فیزز کے اندر ایک پہلی ہجرت ہوئی ہے جو کم افراد پر مشتمل ایک ہجرت تھی جو حبشہ کی طرف ہوئی، پھر اس کے بعد ایک دوسری ہجرت ہوئی ہے وہ بھی حبشہ کی طرف ہی ہوئی، اور اس طریقے سے یہ حبشہ کی جو پہلی ہجرت ہے ان 2 فیزز کے اندر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دوسری ہجرت ہے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم نے آہستہ آہستہ ان تمام افراد کو مدینہ منورہ روانہ کیا، اور پھر سب سے آخر میں خود وہاں سے تشریف لے گئے۔ یعنی یہ نہیں کیا کہ اپنے آپ کو پہلے محفوظ کر لیا اور دوسروں کو بعد میں بلوایا، بلکہ جن کو اپنی جان سمجھتے تھے انہی کو بستر کے اوپر لٹایا بھی ہے، تاکہ مستقبل میں کبھی بھی کوئی پیغمبر اکرم کے پر حملہ نہ کر سکے، اور تمام تر اداؤں کو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر محفوظ کیا ہے، وہ ہجرت کے شب کے واقعے کو بھی اور اسی طریقے سے اس قربانی کو بھی، کہ جس کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت گواہی دیتی ہے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ لوگوں میں ایک یہ بھی تو ہے جو اس وقت بستر رسول پر لیٹا ہوا ہے، جو اپنے نفس کو بیچ رہا ہے، مرضی پروردگار کو خرید رہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب بھی اس طرح کی آزمائشیں ہوں گی تو اس میں قربانیاں بھی اسی میگنیچیوڈ کی ہوں گی، اسی لیول کی ہوں گی۔ پروردگار یہاں پر فرماتا ہے کہ میری ہی عبادت کرو، اور جہاں تک موت کا معاملہ ہے تو ہر ایک کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے، کہیں پر بھی ہو۔ اگر تم ہجرت نہیں کرو گے، اپنے وطن میں رہو گے، تو کیا یہاں پر تمہیں موت نہیں آئے گی؟ تو بالآخر موت تو ہر جگہ آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہماری طرف تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر تم اس بات پر یقین رکھتے ہو تب یہ ساری ایفرٹس تم کو سمجھ میں آئیں گی، ورنہ تو انسان اپنی ذاتی عیش عشرت، اپنے ذاتی آرام سکون، اس کو کیوں کمپرومائز کرے؟ لیکن اگر کوئی بالا تر مقصد اس کے سامنے ہے کہ نہیں، اس کا کوئی امپیکٹ ہے کہ جو بعد میں ظاہر ہونے والا ہے، یہ دنیا ایک فرسٹ ایپیسوڈ ہے کہ جس کے بعد ایک سیکنڈ ایپیسوڈ ہے کہ جو اس پوری سٹوری کو مکمل کرنے والا ہے، یا آئسولیشن کے اندر ایک ہی ایپیسوڈ اس کو سمجھیں تو یہ دنیا کبھی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ جملہ بھی آگے آئے گا آج کی آیتوں میں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر جو بات آگے بڑھی تھی کہ وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، ہم ان کو جنت کے اندر بالا خانے عطا کریں گے۔ یہ جو تمہارے کچے پکے گھر ہیں، جب ان کو تم ہماری خاطر ترک کرو گے تو دنیا پہ بنانے والے ہم ہیں، آخرت بنانے والے بھی ہم ہیں، تو ہم تمہیں محروم نہیں کریں گے۔
ان گھروں کے بدلے میں تمہیں وہ گھر دیے جائیں گے کہ جو جنت کے اندر ہیں، دائمی ہیں، بالا خانے ہیں، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں پر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رکھا جائے گا، اور کیا ہی یہ خوب اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ جو ریکوائرمنٹ ہے ان عمل کرنے والوں سے وہ یہ دو چیزیں ہیں، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ عمل کرنے والے ہیں کہ جن کو یہ عمل کا اجر ملنے والا ہے، کہ جن کے اندر صبر موجود ہے، کہ جن کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے، کنسسٹنسی ہے، استقامت ہے، اسٹیٹ فاسٹنس ہے، کنٹینیوسلی اپنے کام کو یہ آگے بڑھاتے جاتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، شکستہ نہیں ہو جاتے، خستہ نہیں ہو جاتے، گیون نہیں کر دیتے، ان کے اندر ایک پرپیچولیٹی ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور ان کے اندر یہ کنسسٹنسی اور پرپیچولیٹی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ بھروسہ ہوتا ہے کہ جو ان کے اخلاق کے اندر صبر و استقامت پیدا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت 60ویں آیت 60th، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ ذرا دیکھو کتنے ہی زمین پر چلنے والے ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھا اٹھا کر نہیں چل رہے۔ تم تو پھر کچھ اپنا اہتمام کرتے ہو، کچھ مخلوقات اور بھی تمہیں ایسی مل جائیں گی کہ جو اپنے رزق کو جمع کرتے ہیں۔ مثلا چیونٹیاں ہیں، وہ اپنا رزق جمع کرتی ہیں، اسٹور کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں ہیں، وہ چھتوں کے اندر بہرحال شہد کو جمع کر رہی ہوتی ہیں، وہ رس چوس کر لاتی ہے، اس کو ادھر جمع کرتی ہے۔ مگر ہر پرندے کا یہ معاملہ نہیں ہے، ہر جانور کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اکثر جو اینیملز ہیں، اکثر جو جانور ہیں، وہ کان الیوم، یعنی وہ اپنے ایک دن کے اوپر قناعت کرتے ہیں، کمایا اور کھایا، وہ اگلے دن کی فکر بھی نہیں کرتے۔ ان کو بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ بس وہ آج کا اگر مل جائے تو اس کے اوپر وہ قناعت کرتے ہیں۔ ہم تم سے یہ توقع نہیں کرتے کہ تم بالکل ویسے ہی ہو جاؤ۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان کو دیکھو۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام، اگر آپ انجیل کے اندر بھی دیکھیں گے تو گاسپل آف میتھیو کے اندر آپ کو بڑے خوبصورت جملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملیں گے، کہ جہاں وہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ذرا آسمانوں پر نظر ڈالو، چڑیا تم کو نظر آتی ہے، یہ پر نظر آتے ہیں، تو ذرا دیکھو کہ وہ چڑیا کیا اپنا رزق ساتھ لے لے کے گھوم رہی ہے؟ تمہارا وہ آسمانی باپ جو ان کو رزق سے محروم نہیں کرتا تو کیا تمہیں رزق سے محروم کرے گا؟ یہ بڑے خوبصورت جملے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سی تعبیرات وہاں پر آپ کو ملیں گی، بڑی خوبصورت تعبیرات ہیں۔ ان تمام تعبیرات کو ایک جملے میں یہاں پر پروردگار عالم نے معجزانہ انداز میں قرآن کے اندر محفوظ کیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، تم تو تحقیق کرنے والے ہو، ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں، جاؤ جا کر چیک کرو کہ کتنے ہی ایسی مخلوقات ہیں، دابہ چلنے والے کو کہتے ہیں، کہ ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھا اٹھا کر نہیں پھر رہے۔ اللہ یرزقھا، اللہ ہی ان کو بھی رزق دیتا ہے، وہی خدا تم کو بھی رزق دے گا۔ وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سننے والا ہے، یقیناً وہ جاننے والا ہے۔ یہاں پر قطعاً کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان اللہ کو رازق مان کر اپنی کوششوں کو بالکل سسپینڈ کر دے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے، مگر کوشش کرنے کے بعد رازق اس کو مانو۔ اپنے کام کو، اپنی نوکری کو، اپنے کاروبار کو اپنی کلاکاری مت سمجھو۔ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہاری ایفرٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہارا رزق بڑھ گیا۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہے جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کے دن بڑھے کبھی کی راتیں، یہ ہوتا ہے، نشیب و فراز آتے ہیں، اسی کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلی بات سننے والا بھی وہ ہے، جاننے والا بھی وہ ہے۔ جو دعائیں تم کرتے ہو ان کو وہ سنتا ہے، جو تم کوشش کرتے ہو ان کو وہ جانتا ہے۔ تو تمہاری دعائیں بھی اس سے مخفی نہیں ہیں، تمہارا عمل اور تمہاری کوشش بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں پروردگار عالم کے علم میں، اور پھر اس کی اپنی ایک تقدیر اور اپنی ایک مشیت ہے کہ جس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے حبیب اگر ان سے آپ سوال کریں کہ من خلق السماوات والارض، کہ کون ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ حتماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے تو پیدا کیا۔ یہاں پر ایک بات کو سمجھیے گا، یہ بات پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی اشارتاً، تھوڑی سی اس کی اور وضاحت آ جائے کہ جو افراد اس زمانے کے اندر خاص طور پر موجود تھے، ان افراد میں کچھ وہ تھے کہ جو خدا ہی کے منکر ہیں۔ ان کے لیے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی آیتیں اس طرح سے آتی ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، سورہ بقرہ، کہ کیسے تم خدا کا انکار کر سکتے ہو،
कुंतुम अम्वातन, तुम कुछ नहीं थे, तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही तुमको मौत देगा, सुम्मा युहयिकुम, वही तुमको फिर से जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की बारगाह में तुम्हें वापस पलटाया जाएगा। ये खिताब किन से हो रहा है? ये खिताब उनसे हो रहा है कि जो खुदा के मुनकिर हैं, जो खुदा को मान ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि नमूत व नाहिया, मरते हैं जीते हैं, मा युहलिकुना इल्ला दहर, ये ज़माना है कि जो हमें हलाक कर देता है, बात ख़त्म। इसी तरीके से वो अफराद कि जिनको परवरदिगार आलम इस अंदाज से मुखातब करता है कि अफिल्लाह शक्कुन फातिर समावात वल अर्ज़, तुम्हें अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। ये वो अफराद हैं कि जो खुदा के बारे में या इनकार कर रहे हैं या खुदा के बारे में शक का शिकार है। तो उनको परवरदिगार आलम कहता है कि ज़रा गौर करो, तुम अपने बारे में सोचो, हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, सूरह दहर की जो पहली आयत है, कि इंसान के ऊपर कोई ऐसा वक्त भी आया कि जब वो काबिल ज़िक्र शै भी नहीं था। तो यानी मतलब क्या है कि तुम खुदा के बारे में सवाल कर रहे हो कि वो है या नहीं, तुम अपने बारे में बताओ, तुम हमेशा से थे? अगर तुम हमेशा से नहीं थे और तुम्हारे शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ है कि इस तारीख को पैदा हुए, तो इस तारीख से पहले शिकम मादर में थे, तो उससे पहले कहाँ थे? और वो कौन था कि जो अदम को चाक करके तुम्हें वजूद की नेमत से सरफराज कर रहा है? तुम अपने बारे में सोचो कि तुम हमेशा से हो। तो जवाब मिलेगा नहीं, हमेशा से तो हम नहीं हैं। तो जब तुम हमेशा से नहीं हो तो कोई तो है कि जिसने तुम्हें ये वजूद की नेमत दी है। अब वो कोई जो भी है, उसके नाम तुम अगर मुख्तलिफ रखो तो ठीक है, ये कल्चरली हो सकता है, कोई गॉड कह दे, कोई दूसरे नाम से पुकार ले। परवरदिगार आलम ने खुद अपने लिए जो नाम पसंद किया है वो हमें मालूम है कि अल्लाह, उसका सिर्फ ज़ाती नाम है, फिर सिफाती नाम रहमान कहो, रहीम कहो, वो ठीक है। लेकिन ये कि वो कोई तो है कि जिसने तुम्हें पैदा किया, उस कोई तक तुम पहुंच जाओ। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। ये तारुफ है, यानी आप ज़रा गौर फरमाइए कि इस हुवा को लाने का क्या मकसद है। कह दीजिए हुवा, वो अल्लाह एक है। ये वो कौन है? वो काबिल इशारा है ही नहीं। तो फिर हुवा के ज़रिए से क्या कहा जा रहा है कि इतना तो तुम समझ रहे हो कि कोई तो है। यानी जब तुम अपने बातिन पर, अपने विजदान पर गौर करोगे, अपने अंदर अपने आप से सवाल करोगे, तो इतना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कोई तो है। यहाँ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, यानी ये क्या हो रहा है, ये उस मरहले से हम आगे आ रहे हैं कि जहाँ पर एक शख्स है वो ये कहे कि जनाब मैं खुदा ही को नहीं मानता, अब वो कहे कि नहीं मैं खुदा को मानता हूँ। फिर उसके बाद अगला मरहला आता है कि जिसको मैं मानता हूँ उसके बारे में मुझे नहीं मालूम कि क्या है। ये वो मंजिल है कि जहाँ पर परवरदिगार आलम उसकी रहनुमाई कर रहा है। यहाँ मैं आपकी खिदमत में और आपसे बहुत करीब होकर और थोड़ा लाइटर नोट के ऊपर एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ। ये हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाहु मक़ामहू तौहीद के ऊपर एक मरतबा बयान फरमा रहे थे, तो उन्होंने बहुत प्यारी एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ कीजिए इसी तरीके से मजमा बैठा हुआ था और ज़ाहिर है कि मुक़र्रिर को वो फेस कर रहे थे, जैसे आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं। तो आप मुझे जब देख रहे हैं तो ज़ाहिर है कि पीछे क्या हो रहा है वो आप नहीं देख रहे, ऐसा ही है ना। आप मुझे जब देख रहे हैं तो पीछे क्या हो रहा है वो आप नहीं देख पा रहे। तो ये मुझे देख रहे हैं, उनसे जो पीछे हैं वो इनको भी देख पा रहे हैं और मुझे भी देख पा रहे हैं। जो उनसे पीछे हैं वो आगे की 2 लाइनों को देख पा रहे हैं और फिर मुझे देख पा रहे हैं, मगर जो पीछे है उसको वो नहीं देख पा रहे। अब अगर आप जो मुझे देख रहे हैं, कोई पीछे से आपको कंधे के ऊपर यूं हाथ रखे, कंधे के ऊपर अगर हाथ रखे और फिर इस तरह से अजनबी बन जाए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर वो कंधे के ऊपर हाथ रखे, ठपकी दे और फिर उसके बाद ऐसे बन जाए बिल्कुल बबलू कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो आप ज़ाहिर है कि पीछे मुड़कर देखेंगे, अब वो तो बबलू बन गया। तो आप पहचान नहीं पा रहे कि वो कौन है। लेकिन ये कि आपको इतना पता है कि आप मुझे देख रहे थे, मैं सबको देख रहा था। तो आपने मुझसे सवाल किया कि मौलाना कौन था? आपने मुझसे सवाल किया कि मौलाना कौन था कि जिसने इस तरह से मुझे कंधे के ऊपर डिस्टर्ब किया, कौन था? तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं सारे कुरान जितने यहाँ पर रखे हुए हैं उन सब को लाऊं और उन सब के ऊपर हाथ रख के कसम खाकर कहूं कोई नहीं था, तो आप मानेंगे? तो आप कबूल करेंगे? आप कहेंगे कि नहीं मौलाना ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि कोई था या नहीं, ये तो मुझे मालूम है कि कोई तो था। अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि कोई था या नहीं, मैं पूछ रहा हूं कौन था।
لہٰذا مجھے اس کا جواب مت دیجئے کہ کوئی تھا یا نہیں، اتنا تو میں خود سے جانتا ہوں کہ کوئی تھا، اب وہ کون تھا اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے۔ تو اگر میں بتاؤں کہ وہ جس کے بارے میں آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہ تھا، تو اب یہ کہا جائے گا وہ یہ تھا۔ بالکل اسی طریقے سے پروردگار کا انداز ہے، قل هو اللہ احد، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے وہ ایک ہے، یعنی اتنا تو تم کو پتہ ہے کہ کوئی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ اب جو تمہارا سوال ہے کہ وہ کوئی کون ہے، تو اس کے بارے میں ہم تم کو بتاتے ہیں کہ تمہارے نام مختلف ہوں گے، لیکن ہم تم کو بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے جو نام پسند کیا ہے وہ اللہ ہے، اور وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب اگر آپ غور فرمائیے کہ وہ ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر خدا ہی کا انکار ہے، دوسرا مرحلہ کہ خدا کو مان تو لیا کہ کوئی ہے، یہ نہیں پتا ایک ہے، دو ہے، 10 ہے، 100 ہے، کتنے ہیں نہیں پتا، تو اس کے بارے میں رہنمائی۔ پھر اس کے بعد اگلی منزل آتی ہے کہ اس کو ایک بھی مان لیا مگر عبادت میں اس کے ساتھ شریک قرار دیا۔ یہ ایک بہت بڑا گروہ تھا کہ جس کا مشرکین عرب کے اندر وجود پایا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ ایک مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ کہتے ہیں پالنے والا کا وہ بھی ایک ہے۔ پھر کیا معاملہ ہے کہ عبادت اس کے ساتھ ہم اوروں کی بھی کریں گے، کہ وہ بڑا خدا ہے یہ چھوٹے خدا ہیں، کہ یہ بت ہیں یہ چھوٹے خدا ہیں، کہ ان کو چھوٹا خدا ماننے کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، کہ کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ پھر سے یاد کریں تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بس خدا کو مانو، خدا کو ماننے کے بعد جس کو منوائے اس کو مانو۔ یہ اس نے پہلے ہی طے کر دیا کہ کسی اور کو وہ خدا نہیں منوائے گا، کسی اور کو وہ معبود نہیں منوائے گا۔ اب اگر وہ رسول منوائے تو رسول مانو، وہ امام منوائے تو امام مانو، ولی منوائے تو ولی مانو، مگر یہ طے ہے کہ وہ خدا کسی اور کو خدا نہیں منوائے گا، وہ خدا کسی اور کو معبود نہیں منوائے گا۔ یہ بنیادی بات، باٹم لائن یہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں، من کون ہے، خلق السماوات والارض کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ یہ تم زمین پر چل رہے ہو، آسمانوں کے اوپر ہیونلی باڈیز کو دیکھ رہے ہو، ستارے، چاند، سورج، یہ نظم و ترتیب کے ساتھ ان کا آنا جانا، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہو جانا، چاند کا مختلف منزلوں کو طے کرنا، یہ سورج کی روشنی کی جس سے تمہاری حیات قائم ہے، اگر یہ نہ ہو تو تمہارے غلوں کے اندر مٹھاس بھی نہیں ہوگی، تمہاری فصلیں پکیں گی نہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ یہ دنیا کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ 3 فیزز میں یہاں پر بات ہوگی، ایک خلقت، ایک ربوبیت اور تیسرے فطرت۔ ان 3 فیزز میں یہ آیتیں ذرا دیکھیے گا۔ اگر آپ ان سے سوال کیجئے کس نے خلق کیا یہ خلقت، آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو قابو کیا، لَيَقُولُنَّ اللہ، تو وہ کہیں گے حتماً یہ کام خدا نے کیا۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو کہاں منحرف ہوتے جا رہے ہو، کہ جب وہی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اتنا تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے تو عبادت تو بس اسی کی ہوگی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یہ ربوبیت، پالنے والا، پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا، پیدا کرنے کے بعد اس نے سورج کو قابو میں رکھا تاکہ تمہاری زندگی باقی رہ سکے، اس نے چاند کو قابو میں رکھا تاکہ تمہاری زندگی باقی رہ سکے، اس نے زمین کے اندر جو مٹی ہے، زمین کا جو فرش ہے، نہ وہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر تم چل ہی نہ سکو، نہ ایسا ہے کہ تمہارے پیر اس کے اندر دھنس جائے، تم اس کے اوپر چل سکتے ہو، ہموار زمین بنائی۔ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ تمہیں پالنا چاہتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ خدا ہے کہ جب چاہتا ہے تو رزق کے اندر وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ ایک کاروبار شروع کیا، اس کاروبار کو کلک کرنے میں کوئی دیر ہی نہیں لگی، فوراً ہی وہ کلک کر گیا، منافع شروع ہو گیا، کچھ ہی عرصے کے اندر لاکھ پتی بن گئے، کروڑ پتی بن گئے، ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اگر وہ چاہے تو اپنے بندوں کے رزق کے اندر کمی کر دے۔ تو پروردگار کا یہ انداز ہے، طریقہ کار ہے، تم اپنی کوشش کرو مگر سمجھ لو کہ ان کوششوں کو نتیجہ خیز بنانا، حلال کوششوں کو بھی، حرام اگر تمہاری کوششیں ہیں تو اس کے لیے تو اکاؤنٹیبل ہو، حلال کوششوں کو بھی نتیجہ خیز بنانا، رزلٹ اورینٹڈ بنانا، اس کا فروٹ پیدا کرنا، یہ تمام تر چیزیں پروردگار کے ہاتھ میں ہیں کہ بالآخر پروردگار رازق ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں، من نزل من السماء ماءً،
کون ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا؟ کون نازل کرتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور بعد اس کے جو کہ زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے اس کو ریوائیو کر دیتا ہے، اس کو پھر سے زندگی عطا کرتا ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو پھر یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے کہ جو اس کام کو انجام دینے والا ہے۔ قل، اب ان سے کہیے الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں بھی پھر اللہ ہی کے لیے، پھر اللہ ہی کے صدقے میں کوئی قابل تعریف بن سکتا، ورنہ ہے وہی کہ جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں، سارا شکر بھی اسی کے لیے۔ جب ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں تو اب وہ کسی کو محمد بنا دے تو اس کو حق ہے۔ محمد کا بھی مطلب ہوتا ہے قابل تعریف، اور بہت زیادہ قابل تعریف، مگر یہ وہی ہوگا کہ جو خدا کی بارگاہ میں عبدیت کا وہ تحفہ پیش کرے کہ وہ جھکتا چلا جائے، خدا بلند کرتا چلا جائے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے عیب ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد اور اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کیا سبب ہے کہ پروردگار عبدیت کا حوالہ دیتا ہے؟ یہ ساری بحث اسی کے ذیل میں تو ہے، ایایا فاعبدون، میری ہی عبادت کرو۔ انا یوفکون، یہ کہاں منحرف ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ جب میں نے پیدا کیا ہے میرے بندے بنو، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کی بندگی میں آگے بڑھے گا تو اس آگے بڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جھکتا چلا جائے گا، خدا بلند کرتا چلا جائے گا۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے کہ شکر خدا، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، مگر پرابلم یہ ہے کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اتنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ یہاں پر یہ عقل کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ معرفت کے لیے ایک دوسرا عنوان، کہ اتنی سمجھ نہیں رکھتے، اور یہ نہیں سمجھ رکھتے اسی کی وجہ سے ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں کہ ان کو سمجھ رکھنی چاہیے، اتنی عقل ان کو استعمال کرنی چاہیے، اتنی معرفت ان کو حاصل کرنی چاہیے، پوٹینشیل از دیئر، مگر وہ اس پوٹینشیل کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے۔ جب نہیں کرتے تو سیدھی سی بات ہے پھر کیا ہوگا؟ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اگر تم خدا کو مائنس کر دو، تم آخرت کو مائنس کر دو، تو پھر یہ دنیا کیا ہے؟ وہی آسمان، وہی زمین، وہی سورج، وہی چاند، وہی ستارے، وہی رزق کا آنا جانا، تمہارا کھانا پینا، اس غذا کو باہر نکال دینا، نسل کو آگے بڑھا دینا، پھر یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری جگہ پر پروردگار نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے تم کو ہم نے ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے، یہ مائنس ہو گیا تو تمہاری زندگی بیکار ہے، تمہاری زندگی عبث ہے۔ پھر کیڑوں مکوڑوں اور تم میں کیا فرق رہا؟ فقط فارم کا فرق رہا کہ شکل بدلی ہوئی ہے تھوڑی بہت، ورنہ اس کے علاوہ پھر کیڑے مکوڑوں میں، پرندوں میں، درندوں میں اور تم میں کیا فرق رہا؟ ہم نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، ایک خاص شعور تمہارے اندر رکھا تھا، پوٹینشل رکھا تھا، تم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے تو تم اپنی انسانیت کے شرف کو پاتے، یہاں سے تمہاری معرفت کا سفر آگے بڑھتا۔ ورنہ کیا ہے؟ ورنہ تو پھر یہ دنیا کی زندگی آخرت مائنس، یہ ایسولیشن کے اندر اگلگ ایک ایپیسوڈ، یہ کھیل تماشے کے سوا پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ کے اندر ایک بہت پیاری مثال دی، اور کھیل تماشے میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ بچوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو، بچیوں کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک بادشاہ بن جاتا ہے، دوسرا وزیر بن جاتا ہے، تیسرا غلام بن جاتا ہے، چوتھا ڈاکو بن جاتا ہے، پانچواں پولیس بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈائیلاگز ہیں کہ جو اپنے طور پر وہ بولتے جاتے ہیں۔ جب تک کھیل چل رہا ہے تب تک سب کو بادشاہ مان رہے ہیں، تب تک سب ان کو وزیر مان رہے ہیں، تب تک سب ان کو غلام مان رہے ہیں، تب تک سب ان کو رہزن مان رہے ہیں۔ یہاں ڈرامہ ختم، اور وہاں پر نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی وزیر ہے، کوئی چیز حقیقی ہے ہی نہیں، پھر کوئی چیز ریئلٹی کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ کب ہے؟ کہ جب بعد میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ جب بعد میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے تو کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ لیکن اگر بعد میں اس کا کوئی امپیکٹ ہے، اگر آپ کہیں کہ نہیں جناب آپ نے یہ کہا تھا کہ میں تم کو 10 اشرفیاں دیتا ہوں تو اب لائیے 10 اشرفیاں، تو وہ بعد میں کہے گا وہ تو کھیل تھا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ وہ چیز کہ جس کے اوپر بعد میں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکے اس کی حقیقت ہوتی ہے،
اور اگر بعد میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی ریوارڈ نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہے، تو پھر وہ کھیل ہے، وہ تماشا ہے۔ یہی چیز یہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، جو آخرت کا گھر ہے وہی باقی رہنے والا گھر ہے، باقی رہنے والی زندگی وہی ہے۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ وہ اس بات کو جانتے۔ کس بات کو جانتے؟ سورہ زلزال کی آخری دو آیت میں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر کوئی ذرہ برابر خیر کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کوئی ذرہ برابر شر کرے گا تو اس کو بھی دیکھے گا۔ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کھیل تماشے والے ڈائلاگز نہیں ہیں کہ جو ختم ہو جائے، ان کا پھر حساب کتاب ہے، نامہ اعمال میں اندراج ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ریوارڈ ہے، اس کی بنیاد پر پنشمنٹ ہے۔ ہاں توبہ کر لو تو پلٹنے کی گنجائش پروردگار عالم نے رکھی ہے۔ اب اس کے بعد فطرت، پروردگار فرماتا ہے کہ اس پر بھی غور کرو کہ تمہارا اپنا مشاہدہ کیا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ جس کو تم خدا سمجھ رہے ہو، جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور یہ سفر تمہارا آگے بڑھتا ہے اور کشتی اگر ڈولنے لگے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر بکھری ہوئی موجیں تمہارے سامنے آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان بکھری ہوئی موجوں میں سے اگر شارک تمہیں جھانکتی ہوئی نظر آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کشتیاں تمہاری دائیں بائیں ڈولنے لگتی ہیں تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کشتی دائیں بائیں نہیں ہو رہی ہوتی، تمہارا دل دائیں بائیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تمہارے اندر لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، وہ لہریں فقط سمندر میں نہیں ہوتی۔ یہ تمہاری کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ تمہیں موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جب یہ موت تمہیں سامنے نظر آتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تمہاری فطرت تمہیں اس خدا کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت نہ لات ہوتا ہے، نہ عزا، نہ منات، نہ کوئی اور بت، اس وقت تم کہتے ہو اللہ واحد، پروردگار اے پروردگار اے پروردگار۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین وَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر اس کے بعد جب وہی خدا تمہیں خشکی پر پہنچا دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو پھر اس کے بعد کون سا خدا اور کیسا خدا؟ اچھا اب ظاہر ہے کہ برادران عزیز کشتی تو ایک مثال ہے، کشتی کا سفر حالانکہ ہم شہر کراچی میں تو ظاہر ہے کہ ساحلی علاقہ ہے تو امکانات تو ہیں، لیکن یہ کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی فیسلٹیز کم ہی ہے کہ فیری کا سفر ہو رہا ہو یا کشتیوں کے اوپر جا رہے ہو، کم ہوتا ہے کم ہوتا ہے۔ منوڑا چلے جائیں، کہاں ایسے حالات ہی نہیں رہے، اتنا آسان نہیں رہا، پھر بھی کبھی کبھی اتفاق ہو جاتا ہے۔ چلیے کشتی تو ایک چیز ہے، ایک مثال۔ ہوائی جہاز میں آپ دیکھ لیجئے، امام حسین کے صدقے میں یہ سفر ہم نے بھی بہت کیا۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ ذرا سی ٹربولنس اگر ہو جائے تو تھوڑی دیر پہلے تک مانیٹر کے اوپر کیا چل رہا تھا سب بھول جاتا، سامنے پلیٹ میں کیا رکھا ہوا تھا وہ بھی ذہن سے محو ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد فاسٹن یور سیٹ بیلٹ، تو کدھر ہے بیلٹ، کدھر ہے؟ اور جیسے ہی وہ جہاز واقعی لڑکھڑانے لگے تو اس کے بعد تو پھر ایک انسان کی جو کہ ایسا لگتا ہے کہ بس یہ ابھی گر گیا، اس وقت جتنا خدا یاد آتا ہے اور جس خلوص کے ساتھ انسان تسبیح کرنے لگتا ہے، اس وقت جس طرح سے اللہ اکبر کی صدا زبان سے نکلتی ہے، اور اس وقت جس طرح سے الحمدللہ کی صدا زبان پر آتی ہے، اس وقت جس طرح سے انسان سبحان اللہ پکارتا ہے، واقعا یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر پروردگار بیان کر رہا ہے کہ کچھ سوچو خلقت کے بارے میں، کچھ سوچو ربوبیت کے بارے میں، کچھ اپنے اندر جھانک کر دیکھو۔ تم اتنے بھی بہادر نہیں ہو، تم اتنے بھی بہادر نہیں ہو کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو سکو۔ یعنی یہ انسان ضعیف البنیان کی کل حقیقت ہے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور جس دریائے نیل کے اوپر اتنا غرور تھا اسی کے اندر جب ڈوبنے لگتا ہے تو اپنی خدائی کے غرق ہونے کا تماشا دیکھتا ہے، اور اس وقت وہ کہتا ہے میں ایمان لے آیا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لے آیا۔ سورہ یونس کی آیتیں ہیں کہ جہاں پروردگار کہتا ہے الان، اب، now you are too late my dear, you should have done it a little earlier، اب دیر ہو گئی، کچھ تاخیر ہو گئی۔ تو اتنے بھی بہادر مت بنو۔ بندے کا بندوں کے سامنے بہادر بننا اچھا ہے، مخلوق کا خالق کے سامنے بہادر بننا بہادری نہیں ہے، جسارت ہے۔ اس کے سامنے بندے بنو، اس کے سامنے عبدیت کا مظاہرہ کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو، جھکو،
اور وہ جھکنے والوں کو دوسروں کے سامنے نہیں جھکنے دیتا، پھر وہ جھکنے والوں کو دوسروں کے سامنے بلندی عطا کرتا ہے۔ وہ انکساری پیدا کرتے ہیں، پروردگار رفعنا لکا ذکرک کا اعلان کرتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جیسے ہی نجات ملی، خشکی پر وہ کشتی پہنچی یا ایئرپورٹ کے اوپر ہوائی جہاز نے لینڈ کیا تو اذا ہم یشرکون، تو اس کے بعد فوراً بات کون سا خدا اور کیسا خدا؟ لیکفروا بما آتیناہم، کر لیں کفران نعمت، یہ پروردگار کا وہ انداز ہے، لیکفروا بما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے کر لیں کفران، نہ مانے کہ خدا کی عطا ہے، نہ مانے کہ کوئی خالق ہے، نہ مانے کہ کوئی مالک ہے، نہ مانے کہ کوئی معبود ہے، کر لیں انکار، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور کر لیں مزے۔ ایک معین وقت تک ان کی زندگی ہے تو ٹھیک ہے، کر لیں مزے، جتنی دیر کے لیے ان کے پاس مکان ہے، گاڑی ہے، کر لیں مزے، کھاتے رہیں پیتے رہیں، نہ مانے ہماری بات۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب ان کو پتہ تو چل ہی جائے گا کہ حق اور حقیقت کیا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ اگر تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے تو تم دیکھ لو، جان لو کہ کیا ہے جہنم کا معاملہ، پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ جائے گا۔ اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، کیا ان کو نہیں پتا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ قرار دیا؟ اب یہ خاص قریش کے کانٹیکس میں، جہاں جہاں امن و امان ہو، یہ پروردگار کی بہت بڑی نعمت، کوئی شک نہیں۔ نعمتان مجھولتان، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک چھن نہیں جاتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، ایک صحت اور دوسرے امن و امان، ہیلتھ اور پیس۔ اگر کسی سوسائٹی کے اندر امن و امان ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان بہت کچھ اس موقع پر کر سکتا ہے۔ صحت جب تک ہے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، بیماری آ گئی تو یقیناً دوسرے اس کے فائدے ہیں اپنی جگہ پر، بیماری میں بھی انسان خدا سے قریب ہو سکتا ہے، مگر انرجی لیول تو اس کا ڈاؤن ہو ہی جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ کیا ان کو نہیں پتا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم کو امن بنایا، امن کی جگہ بنایا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ لوگوں کو اطراف سے اچک لیا جاتا تھا، یعنی چاروں طرف شعلے بھڑک رہے ہیں، درمیان میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آگ نہیں ہے، تو یہ بہت غیر معمولی پروردگار عالم کی طرف سے بلیسنگ ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں تو اپنی گراوٹ، اپنی گری ہوئی باتیں، جاہلیت کے بہت سارے مظاہرے وہ ہو رہے تھے، مگر اوور آل جو زمین کے اوپر امن و امان والا معاملہ ہے وہ وہاں پر تھا۔ یعنی ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے پرابلم ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر دوسرے علاقے کے افراد آ کر وہاں پر حملہ آور ہوں، یہ مشکل تھا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے یتخطف الناس من حولہ، جبکہ آس پاس کے علاقوں کے اندر لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں تھیں، ان کو اغوا کیا جا رہا تھا، ان کی زندگیاں مشکل ہو گئی تھیں۔ افبالباطل یؤمنون، کیا اس کے بعد بھی یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا رہا ہے، یعنی ہو کیا رہا ہے وہ پروردگار کی منشا کے مطابق ہوتا تو ڈانٹ نہ پڑتی، یعنی واٹ ought ٹو بی اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہونا کیا چاہیے، ہونا کیا چاہیے اس کو وہاں سورہ قریش کے اندر بھی پروردگار نے بیان کیا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ جب معاملات اتنے تمہارے فیور میں ہیں تو اس رب بیت کی عبادت کو اپنا مقصد قرار دو۔ امن و امان میں تو تم کو کم سے کم اس بات کا خیال ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 68 یا آیت نمبر 68، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون اس سے بڑا ظالم ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے، خدا سے جھوٹ منسوب کرے۔ یعنی ایک تو وہ جھوٹ منسوب کرنا ہوتا ہے نا کہ جس سے روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے، خدا سے اگر کوئی جھوٹ منسوب کرے تو روزہ باطل ہو جائے گا، دوسرے کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کہے۔ یہاں پر یہ معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے، یعنی بھائی دو میں سے ایک بات ہے، ایک ہے شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے، وہ کہہ رہا ہے خدا مجھ پر وہی نازل کرتا ہے، تمہارے لیے یہ پیغام ہے، تم چیک کرو کہ میں اپنے دعوی رسالت میں صحیح ہوں یا نہیں۔
اگر تمہارا ضمیر گواہی دے، تمہاری عقل گواہی دے، تو تم کو سرنڈر کرنا چاہیے، تمہیں قبول کرنا چاہیے۔ اب اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں، یعنی رسول کی طرف سے، اگر آپ سمجھیے گا کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا مجھ پر وہی نازل کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات میری غلط ہے، تو پھر مجھ سے بڑا ظالم کون؟ دو میں سے ایک بات ہے، یا میری بات صحیح ہے یا میری بات غلط ہے۔ اگر میری بات غلط ہے، خدا کی وحی مجھ پر نازل نہیں ہو رہی، تو پھر مجھ سے بڑا ظالم کون؟ کوئی نہیں۔ ومن اسلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے، وہ خدا نے یہ نازل کیا ہے، میں یہ تمہیں سنا رہا ہوں، ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے یہ پیغام دیا، یہ میں تم کو سنا رہا ہوں، یہ آیت نازل ہوئی، یہ میں تم کو سنا رہا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ او کذب بالحق، لیکن ذرا اس کے دوسرے پہلو پر غور کرو کہ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ فرشتہ آ رہا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، میں ثبوت بھی پیش کر رہا ہوں، اور وہ سب کچھ حق ہے، اور تم ثبوت کے بعد بھی میری اس حق بات کو قبول نہیں کر رہے، تو پھر انصاف سے بتاؤ جھٹلانے والوں سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی ہم بالکل اس کو دیکھیں گے وہی منطقی انداز کہ جس کو کہا جائے جدال احسن، کہ اچھے انداز سے سامنے والے سے گفتگو کرنا، کہ ذرا سوچو دو میں سے ایک بات ہے، یا یہ ہے یا یہ ہے، ایک طرف رسول ہے، ایک طرف تم ہو۔ رسول جو بات کہہ رہا ہے اس کے لیے وہ ایک ثبوت پیش کر رہا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ معجزہ ہے، جواب لے آؤ۔ جواب نہ لا سکو تو سرنڈر کرو۔ اگر سرنڈر نہیں کر رہے اور جواب بھی نہیں لا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جان چکے ہو کہ یہ رسول ہے، تو پھر انصاف سے بتاؤ کہ اگر یہ غلط نہیں کہہ رہا تو پھر تم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اگر براہ راست کہا جائے کہ تم سے بڑا ظالم کون ہوگا، تو وہ قابل سماعت نہیں رہیں گے۔ تو اندر جو انٹلیکٹ ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے ایک اصولی بات کی جا رہی ہے کہ اصولی طور پر تم انصاف سے بتاؤ کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو غلط بات خدا سے منسوب کر رہا ہے، تو بے شک پھر اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ لیکن اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے اور جن کے سامنے وہ بات پیش کی جا رہی ہے وہ حق ہے اور وہ حق کی تکذیب کر رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اب تم اس معیار کے اوپر اپنا کردار بھی دیکھ لو، اس معیار کے اوپر میرا کردار بھی دیکھ لو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہیں گے کہ دعوت حق دینے کا اسلوب، قرآنی انداز۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا پھر جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ تم انصاف سے خود اپنے بارے میں سوچو۔ ہم نہیں کہتے کہ تم جہنمی ہو، تم انصاف سے خود اپنے بارے میں سوچو کہ پھر ایسے افراد ہوں تو ان کو خدا حجت تمام کرنے کے بعد جہنم میں نہ ڈالے تو کیا کرے؟ اب ظاہر ہے کہ دو میں سے ایک ری ایکشن ہوگا، یا وہ اس بات کو قبول کر لیں گے کہ نہیں صاحب آپ کی بات بڑی معقول ہے، تو ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، سلمنا، پھر تو وہ جماعت میں شامل ہو گئے، اور یا وہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر قبول نہیں کریں گے تو وہ بات آ گئی الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر وہ قبول کر لیں تو پھر کیا؟ تو اگلی ہدایت ان کے لیے، یعنی اب وہ افراد کہ جو انرول کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس انسٹیٹیوشن کے اندر، والذین جاہدوا فینا، موٹی بات سمجھ لو کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا، ہم نے تم کو زیرو پر نہیں رکھا ہے، تمہارے اندر پوٹینشل ہے، تم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، ناؤ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ، ایک ایفرٹ ہے، ایک اسٹرگل ہے تمہاری طرف سے، مطمئن ہو جاؤ۔ اب پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اگر تم اپنے آپ کو انرول کروا رہے ہو مصطفیٰ کے اس اسلامی اسکول کے اندر، والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، تو ان کوشش کرنے والوں کو ہم گرنے نہیں دیں گے، ہم ان کو گرنے نہیں دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہماری راہ میں کوشش کریں، ہم ان کو گرنے دیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، دیکھیے برادران عزیز، کبھی آپ نے دیکھا کہ بچہ جب چلنے کے قابل ہوتا ہے تو آپ کیسے اس کو چلاتے ہیں؟ پہلے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں، اس کے لیے ایک ایک قدم لینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ ہمت کرنے لگتا ہے، تو آپ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب فاصلے پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو بلاتے ہیں کہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ وہ پہلے ڈرتا ہے، پھر اس کو اعتماد ہوتا ہے،
پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پہلا قدم اٹھاتا ہے، بیبی سٹیپس، پہلا، دوسرا، تیسرا. اچانک آپ اس کو بلا رہے ہیں، انوائٹ کر رہے ہیں اپنی طرف، لیکن آپ کو اچانک لگتا ہے کہ یہ اب گرنے والا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ آگے بڑھتے ہیں اور پھر اس کے ہاتھوں کو تھام لیتے ہیں. آپ کو اس کا چلنا مقصود ہے، اس کا گرنا منظور نہیں ہے. جس طرح سے آپ اسے ہمت دلاتے ہیں کہ بس بیٹا کوشش کرو، سنبھلنے کے لیے ہم موجود ہیں، اسی طرح سے پروردگار ہمت دلاتا ہے، کوشش کرو، ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے. تم ایفرٹ کرو، تم محنت کرو، ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے. اے پروردگار، ہمیں تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، سیکھنا شروع کرو. ہماری ایج بہت زیادہ ہو گئی، اوکے پرابلم نہیں ہے، شروع کرو. پتہ نہیں درمیان میں ہمارا انتقال ہو جائے گا، مت گھبراؤ، مت گھبراؤ. اے پروردگار کتنے دن باقی، ہمیں کچھ نہیں معلوم کا، کوئی بات نہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، تم باپ ہو کر بچے کو گرنے نہیں دیتے، خدا ہو کر بندے کو ہم کیسے گرنے دیں گے؟ ہم اپنے بندوں کو گرنے نہیں دیں گے. ہم کو بھی پتا ہے کہ جو ایمان لے آتے ہیں وہ معصوم نہیں بن جاتے، لغزشیں ہو جاتی ہیں. صراط مستقیم پر وہ آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی پھسل بھی سکتے ہیں، کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہے. ہم ان کو گرنے نہیں دیں گے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ہم ان کو حتمن حتمن حتمن، یقیناً یقیناً یقیناً، فار شیور، سرٹینلی، لازماً ہم ان کو اپنے راستوں کی طرف لے آئیں گے. وہ دائیں ہوں گے تو ہم اس طرف لے آئیں گے، وہ بائیں جائیں گے تو ہم اس طرف لے آئیں گے، وہ تھوڑا پیچھے رہ جائیں گے تو آگے بڑھائیں گے، مگر نہیں، ہم ان کا ہاتھ تھامیں گے، ہم ان کو گرنے نہیں دیں گے. یہ ہے برادران عزیز آیت نمبر 69 کہ جس پر پروردگار عالم نے اس سورے کو مکمل کیا، سورہ عنکبوت. اب ظاہر ہے کہ کل کی جو نشست ہے انشاءاللہ العزیز، اس میں ہم اس کو ریویو کریں گے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 69 تک. ایک تلخیص، ایک خلاصہ. میری پھر وہی گزارش ہے جو کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اگر ہو سکے تو گھر میں آج اور کل کا پورا دن اس کو جتنا ہو سکے آپ پڑھ کر آئیے. ظاہر ہے کہ آپ ویسے بھی اس کو فالو کر رہے ہوں گے، مزید بھی آپ اس کو دیکھیں گے، تو مجھے امید ہے کہ یہ پورا سورہ، دیکھیں یہ تو قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جتنا آپ اس کے اندر اتریں گے مزید راہیں آپ کے لیے کھلیں گی، ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے کھلیں گی. مگر ایک بنیادی جو بات، بنیادی جو پیغام ہے وہ کم سے کم کلیئر ہو تو پھر ایک مرتبہ حوصلہ ملتا ہے. اور سب سے زیادہ حوصلہ اسی آیت سے ملتا ہے کہ جو آخری آیت، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے تو ہم اپنے راستوں کی طرف لے آتے ہیں. تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اس سورے کو سمجھنے کے لیے جب آپ کوشش کریں گے تو پروردگار آپ کا اور میرا ہاتھ کیوں نہیں تھامے گا؟ یقیناً پروردگار عالم ہاتھ تھامنے والا ہے. بس میں نہیں چاہتا کہ آج کی گفتگو کے اندر بھی مصائب کا تذکرہ بالکل نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ 2 جملے ہی صحیح، مگر ظاہر ہے کہ مصائب کا ذکر ہو جائے، اور اس حسین کا ہم ذکر کریں کہ جس کا قرآن کے ساتھ بہت تعلق ہے، کہ نوک نیزہ پر بھی اس نے قرآن کی تلاوت کی. یعنی دیکھیے برادران عزیز، اسی ممبر سے، محفل مرتضیٰ ہی کے ممبر سے، میں نے برسوں پہلے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو سنا تھا، انہوں نے بہت پیاری بات کہی تھی. بہت سی بات کے اوپر میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں کہ ذرا غور کیجئے کیا فرق ہے. ایک ہے قاری قرآن، ایک ہے حافظ قرآن، اور ایک ہے وارث قرآن. کیا فرق ہے؟ قاری قرآن، حافظ قرآن اور وارث قرآن. قاری بھی قرآن سے منسوب ہے، حافظ بھی قرآن سے نسبت رکھتا ہے، اور وارث بھی قرآن ہی کی طرف اضافت ہے. قاری قرآن، قرآن کا پڑھنے والا، حافظ قرآن، قرآن کو یاد کرنے والا، وارث قرآن جو قرآن کا وارث ہے. فرق کیا ہے؟ فرق سنیے اور بس میں آپ سے اجازت لوں. جو قاری قرآن ہوتا ہے اس کی زبان پر قرآن ہوتا ہے، جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے دماغ میں قرآن ہوتا ہے. پھر سنیے گا، جو قاری قرآن ہوتا ہے اس کی زبان پر قرآن ہوتا ہے، جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے دماغ میں قرآن ہوتا ہے، مگر جو وارث قرآن ہوتا ہے اس کے خون میں قرآن ہوتا ہے. اور جب اس کے خون میں قرآن ہوتا ہے تو اس کا عملی مظاہرہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے سر اور دھڑ میں جدائی ہو جائے، اس کے اور قرآن میں جدائی نہیں ہوتی. وہ نوک نیزہ پر سر ہو تو وہاں سے قرآن کی تلاوت کرتا، اور جب گردن پر خنجر چلتا ہے تو بہنے والا خون جب ریگزار کربلا پر جذب ہوتا ہے تو آیت قرآنی بن کر نقش ہو جاتا ہے کہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، کہ ان قریب ظالم جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوا. الا
लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। बार इलाहा इस कलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, कुरान मजीद समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। मालिक सूरह अनकबूत से ज़्यादा फ़ैज़याब होने की हमें तौफीक अता फरमा। माह रमज़ान में की गई इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम क्या और हमारी इबादतें क्या, हम भी नाक़िस, इबादतें भी नाक़िस। तुझे तेरी रहमत वासिया का वास्ता, मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, हमारी नाक़िस इबादतों को बतौर कामिल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो बरसरे रोज़गार हैं रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, जो बे औलाद हैं औलाद साले अता फरमा, जो साहिबान औलाद हैं औलाद की तरबियत की तौफ़ीक अता फरमा, जो अपनी औलाद के रिश्तों के लिए परेशान हैं उनको बेहतरीन रिश्ते अता फरमा। जिन घरों में नाचाकी है, नाराज़ी है, अली और ज़हरा के मुक़द्दस घराने का वास्ता, उन घरों की नाचाकी को उल्फत और मोहब्बत से तब्दील फरमा। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमा। है परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अज़ादारी अज़ादारों अज़ा खानों की हिफाजत फरमा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। वतन अज़ीज़ को हर किस्म की दाखिली खारजी परेशानियों से महफूज फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, उलमाए कराम मराज इज़ाम मकाम मौज़म रहबरी की हिफाजत फरमा। ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।